یعنی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی ایز اٹ از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ. جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد نہیں ہے. احمدی مذہب کو چھوڑنے کے لیے مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ ہی کافی ہے، جس میں اشتہارات تھے جو انہوں نے اپنے زمانے میں شائع کیے اور اس میں گالیاں ہوتی تھیں. لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن کا ایک سلوگن ہے ان کا. تو ان کے نزدیک ہم مسلمان نہیں ہیں، تو پھر پوری دنیا میں یہ کس منہ سے یعنی ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ مسلمان تسلیم کیا جائے. مرزا غلام احمد قادیانی کا کہنا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. مزید بھی بہت کچھ ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کہہ سکے. تو بہت جلدی الحمدللہ میں نے جو ہے وہ اس کو اپنا ترک کر کے تو دیگر مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا. تو یہ اس وقت کا واقعہ جب میں عیسائی تھا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے کوئی قدم اٹھایا ہے، اس کے دین کے لیے اٹھایا ہے، تو بالکل اس کی پریشانی نہیں لینی، ٹینشن نہیں لینی. الحمدللہ ہم سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ. بس جب نیت یہ تھی کہ اللہ کا نام لے کے نکلنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر صبر ہمت اللہ دے ہی دیتا ہے بندے کو. قادیانی آپ کو ڈرائیں دھمکائیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے، واپس آ جائیں، تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی دولت عطا فرما دی، اب اس سے اور بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے جو ہمیں اسلام سے ہٹا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا دین بن چکا ہے الحمدللہ. لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب صنف نازک کسی ڈر، خوف اور مختلف خطرات کے پیش نظر اسلام قبول کرتی ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں یہ صنف نازک ہے، لیکن سچی بات ہے کہ اسلام قبول کرنے کے دوران یہ جتنی ہمت، طاقت اور جتنی جرت کا مظاہرہ کرتی ہے، یہ الحمدللہ اپنی مثال آپ ہے. آج ہمارے یہاں ہماری 2 بہنیں موجود ہیں اور انہوں نے دین اسلام قبول کیا. کیسے قبول کیا؟ اتنی ہمت، طاقت، جرت کہاں سے لے کے آئیں اور کس طرح سے اتنے خطرات کو یہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، انہیں سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کیسی ہیں سمرا؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ. الحمدللہ. سمرا، پروگرام کے شروع میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا جاتا ہے، ایک پروپیگنڈا بھی ہے کہ اقلیتوں کو یہاں پاکستان میں زبردستی اسلام میں داخل کیا جاتا ہے. تو کیا آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زبردستی اسلام قبول کروانے والا واقعہ کیا، یا ڈرایا، دھمکایا، یا کوئی لالچ دیا، یا کسی خوف کے پیش نظر آپ اسلام قبول کر رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا، اور یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے، یہ محض ایک پروپیگنڈا ہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں، اتنے کانشیس دور میں، میڈیا کے دور میں، کسی کو بھی زبردستی اسلام قبول کروایا جا سکتا ہے؟ بے شک نہیں کروایا جا سکتا. اسی لیے میں نے شروع میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے. توبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے؟ توبہ ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں جی الحمدللہ. الحمدللہ. آپ ماشاءاللہ دونوں بہنیں ہیں. ہاں جی الحمدللہ. تو انہوں نے کہیں آپ کو ورغلایا تو نہیں، یا ڈرایا تو نہیں، دھمکایا تو نہیں کہ اگر آپ نے اسلام نہ قبول کیا تو میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی؟ نہیں الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی. ڈرایا بھی نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں ڈرایا، اور کسی نے ورغلایا بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے دل میں ڈالا ہے تو اسلام قبول کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. سمرا، آپ پڑھ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں؟ بزنس کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ میں بی ایس سائیکالوجی کر رہی ہوں، میرا لاسٹ سیمسٹر ہے. اوکے. اور مزید میں ای کامرس میں بزنس کر رہی ہوں. طوبہ، آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں ابھی یونیورسٹی میں ہوں 7th سیمسٹر میں، اور آن لائن شارٹ کورسز وغیرہ کر رہی ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. آپ کا تعلق لاہور سے ہے؟ ہاں جی. اور آپ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بتا دیجیے کہ آپ کا کس کمیونٹی کے ساتھ تعلق تھا؟ میرا احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ تعلق. احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ؟ جی. تو سمرا، احمدی کمیونٹی کا بھی تو یہی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ جو مسلمان پڑھتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کیا آپ یہی کلمہ پڑھتے تھے اور آپ کے پیش نظر یہی ہوتا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں؟ پڑھتے تو ہم یہی کلمہ ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو حقیقت ہے وہ مرزا بشیر احمد نے بتائی ہے اپنی کتاب میں کلمۃ الفصل میں. میں آپ کو اس کی عبارت پڑھ دیتی ہوں.
کہ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرور پیش آتی. سچی بات ہے کہ یہ مجھے بھی پتہ، لیکن میں چاہتا تھا کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ایک وہ بہن کہ جو پہلے قادیانی تھی وہ بھی یہی کلمہ پڑھتی تھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہاں پہ ہماری مراد محمد نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی ہوتے تھے. لہٰذا جو ہمارے سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں. مزید یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود روحانی خزائن میں لکھا ہے کہ جس نے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فرق کیا اس نے نہ مجھے دیکھا اور نہ پہچانا ہے. اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد نہیں ہے بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی مراد ہے. یہ سچی بات ہے کہ یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی. یعنی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایز اٹ از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ. مرزا صاحب نے صرف یہاں پہ بریک نہیں لگائی، انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دوسری بعثت میں پہلے سے زیادہ افضل ہو کر آئے ہیں، یعنی اپنی شان میں بڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے خواری نے جو ہے وہ اپنی وہ کچھ اشعار بھی لکھے ہیں، اس میں بھی اس نے کچھ اسی طرح کی بالکل باتیں ایسے کی ہی. سمرا، سب سے پہلے آپ کو دعوت اسلام دی کس نے؟ یعنی کسی نے کوئی اسکول کالج یونیورسٹی سے اسلام کی دعوت دی یا آپ کے اندر خود ہی ایک فکر پیدا ہوئی تھی؟ پہلی دفعہ مجھ سے میری کلاس فیلو نے بات کی تھی اس بارے میں. اور انہوں نے کوئی قرآن مجید دیا، کوئی تفسیر دی، کوئی حدیث کی کتاب دی یا کوئی سیرت کا جو ہے وہ مطالعہ کرنے کا کہا؟ نہ قرآن تھا، نہ حدیث تھی، نہ کوئی سیرت تھی. جب بلکہ میں نے مانگا تھا کہ اس سے کوئی حوالہ دیا جائے، لیکن انہوں نے مجھے صرف مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے کے لیے کہا تھا اور خود ان سے حوالے نکال کے دیے تھے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیا؟ جی بالکل. کچھ کتب کے حوالے انہوں نے دیے تھے اور کچھ ایسی باتیں تھیں جو ہم خود پڑھا کرتے تھے لیکن وہ کبھی ہم نے ان پہ غور نہیں کیا کیونکہ وہ بہت نارمل تھیں، بہت عام تھیں. ان لوگوں میں اس مجلس میں بیٹھ کر وہ بہت عام باتیں تھیں تو ان پہ کبھی غور نہیں کیا. یعنی اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ احمدی مذہب کو چھوڑنے کے لیے مرزا قادیانی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ ہی کافی ہے، تو یہ درست ہے؟ جی ایسا ہی ہے. اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا؟ ایسے ہی ہوا کہ آپ لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھی اور جو ہے وہ جی دل اچاٹ ہو گیا؟ بالکل. نارملی احمدی لوگ جو ہیں وہ لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن کا ایک سلوگن ہے ان کا، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سلوگن کے مطابق ان کے معاملات اور جو ان کی تمام لوگوں کے ساتھ یعنی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایسے ہی ہے؟ میں نے پرسنلی یہ نوٹس کیا ہے کہ اوپر سے کافی میٹھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کے بیہیویئر وغیرہ سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں بھی کافی ہوتا ہے، نفرت وغیرہ ہوتی ہے ایک دوسرے کو لے کر اور بیہیویئر سے ایکول نہیں ہوتا سب کے ساتھ. اچھا، یعنی ان کے اپنے لوگوں میں ایسا نہیں ہے تو ہم تو پھر بڑی دور کی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پوری دنیا میں تو یہ ڈنڈورا پھیٹتے ہیں کہ یہ ہمیں مسلمان نہیں مانتے اور ان کو کیا حق ہے کہ ہمیں یہ کافر ڈکلیئر کریں، تو کیا وہ ہمیں ویسے مسلمان سمجھتے ہیں؟ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، لیکن ان کی اپنی کتاب حقیقت الوحی میں یہ لکھا ہوا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی کا کہنا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. اس کے علاوہ اچھا، یعنی وہ صاف اس حوالے سے انکار کرتے ہیں کہ یعنی ظاہر ہے ہم تو نہیں مانتے، ہم تو ان کو جھوٹا ملعون اور کذاب مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک ہم مسلمان نہیں ہیں. تو پھر پوری دنیا میں یہ کس منہ سے یعنی ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ مسلمان تسلیم کیا جائے؟ اس کے علاوہ دوسرے خلیفہ میاں محمود کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان کنسیڈر نہ کریں. ناظرین، یہ ہے معاملہ لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن. اور سچی بات ہے کہ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے. الحمدللہ یہ بچیاں اب تو مسلمان ہیں، لیکن یہ وہی ہیں کہ جن کے گھر کا آبائی یہ مذہب تھا اور یہ وہ بتا رہی ہیں. اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان بیچارے ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن، اور پس پردہ وہ ہماری کمر میں کیسے خنجر گھونپ رہے ہیں، آپ صاف دیکھ سکتے ہیں. سمرا، آپ نے یقیناً اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہوگا، تو کون سی ایسے اسلامی تعلیمات تھی جس کے سبب سے آپ قادیانی مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے؟
قادیانیت چھوڑنے کی وجہ اسلام کی طرف جھکاؤ تو بعد میں تھا، لیکن اس سے پہلے میں قادیانیت سے متنفر ہوئی تھی. اس کا سبب کیا بنا تھا بھلا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ہماری جو سٹنگز ہوتی تھیں، نارمل سٹنگز ہوتی تھیں، ان میں بہت دفعہ ہم اس طرح کا کانٹینٹ پڑھتے تھے جس میں اشتہارات تھے جو انہوں نے اپنے زمانے میں شائع کیے، اور اس میں گالیاں ہوتی تھیں، اس میں لعنت ملامت کی گئی ہوتی تھی لوگوں کو، جو کہ مثلاً یہ کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے، مگر کنجریوں کی اولاد جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے بس وہ قبول نہیں کرتے. معاذ اللہ. یعنی ایک دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ میں نبی ہوں، اور نبی اس طرح کی غیر شائستہ زبان استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، اور یہ بہت بڑی وجہ تھی متنفر ہونے کی. اللہ، یعنی اگر قادیانیت سے متنفر کسی کو کرنا ہو تو اس احمدی یا قادیانی سے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ میاں آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھ لیں. جی بالکل، جو بھی شخص اپنی صحیح ذہنی حالت میں ہوگا اور ان باعث ہو کر ان کو پڑھے گا، وہ بالکل اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی اس طرح کی زبان استعمال کی ہے مرزا صاحب نے. مزید بھی بہت کچھ ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کہہ سکے. نقل کفر نباشت کے مصداق. بالکل صحیح بات ہے کہ ایک مسلمان تو یعنی اس کے تو شایان نشان نہیں ہے کہ وہ ایسے الفاظ کو جو ہے وہ دہرائے. بہرحال بڑی عجیب بات ہے کہ یعنی دعویٰ نبوت کا ہے لیکن کام جو ہے وہ عام شریف انسان والے بھی نہیں ہیں. تو یہ بہرحال واقعی اس بات کا یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کو پڑھ کے تو ان کے اوپر افسوس اور ماتم کیا جائے. یہ تو ان کا عام انسان کے بارے میں، عام مسلمان کے بارے میں معاملہ ہے، لیکن انہوں نے تو جو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خود کو ان سے بھی زیادہ افضل کہا ہے کہ میں ان سے بھی بہتر ہوں. مزید یہ کہ قادیانیوں کے شر سے تو خلفۂ راشدین بھی نہیں بچ سکے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر و عمر کیا تھے، وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہ تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی انہوں نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں، پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مریم سے خود ہی مسیح پیدا ہوا، اور معاذ اللہ میں آپ لوگوں کے سامنے کیا بات کروں کہ جو انہوں نے اس طرح کی جسارت اور گستاخی اور غلاظت گولی ہے کہ معاذ اللہ بحیثیت مریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ جو معاملات کیے، اور پھر یہ کہ مسیح پیدا ہوئے اور میں خود ہی جو ہے وہ مریم سے پیدا ہوا. یعنی کیسی عجیب اور یعنی نامعقول قسم کی بات ہے. یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی انہوں نے نہیں بخشا. بالکل، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا، اور لکھتے ہیں کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو. ہاں میں نے یہ پڑھا ہوا ہے نزول مسیح میں غالباً، اور اس میں مرزا صاحب نے کہا کہ میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے اور معاذ اللہ 100 حسین میری جیب میں ہے. یعنی یہ ایسے کم بخت قسم کے لوگ ہیں کہ مسلمان تو دور، مسلمانوں کی مقدس شخصیات بھی ان سے جو ہے نا وہ ان کے شر سے نہیں بچ سکیں. اور وین آئی واز کرسچن تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی تھا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور گستاخی کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ اے عیسائی مشنریو، اب ربنا المسیح مت کہو، دیکھو اور آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بھی بڑھ کر ہے، اور اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے. تو انہوں نے تو یعنی کوئی لحاظ ہی نہیں کیا، انہوں نے نہ کسی کی عزت کا پاس رکھا. یعنی کوئی ایسی مجھے تو شروع میں پڑھنے کا موقع ملا مرزا صاحب کی کتابوں کا، مرزا صاحب کو قادیانی احمدی مذہب کو پڑھنے کا موقع ملا تو بڑی حیران کن بات تھی. وہ یہ تھی کہ شروع میں یہ لکھتے ہیں کہ بھی میں اپنے آپ کو نبی یا رسول کہہ کے غیر مسلم تھوڑی نہ کہلوانا چاہتا ہوں اور دارِ اسلام سے تھوڑی نہ باہر جانا چاہتا ہوں.
تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا شریف آدمی ہے اور لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ بڑا برا بھلا سوچتے ہیں. تو پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ مجدد ہوں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجدد ہو سکتے ہیں, ہر دور میں مجدد آتے ہیں تو ٹھیک ہے, آ سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں مہدی ہوں. تو میں نے کہا کہ ہاں آنا تو ہے مہدی نے, مسلمانوں کا عقیدہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جس مہدی نے آنا ہے یہ آ گئے ہوں. پھر اس نے کہا کہ نہیں میں نبی ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں مریم ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں مریم سے ہی خود پیدا ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ محمد سے بھی بڑھ کے ہوں. تو پھر مجھے بہت جلدی اندازہ ہو گیا کہ یہ نبی, رسول, مہدی, مجدد نہیں بلکہ شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہیں. تو بہت جلدی الحمدللہ میں نے جو ہے وہ اس کو اپنا ترک کر کے تو دیگر مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا. تو یہ اس وقت کا واقعہ جب میں عیسائی تھا. تو جب آپ لوگ پڑھتے ہوں گے یا مسلمان جب پڑھتا ہے تو الحمدللہ یعنی اس کو کتنا شرح صدر ہوتا ہوگا کہ یہ نبی, رسول, مجدد, مہدی تو دور, سچی بات ہے کہ یہ ایک شریف انسان بھی نہیں لگتے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی قادیانی نیٹ ورک جو ہے یہ بڑا اسٹرانگ ہے. کیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تنظیم سازی ہے, نظم ہے, ضبط ہے اور آرگنائزیشن ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں اس کا کوئی اہم کردار ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جو بھی شخص جماعت میں ہوتا ہے اس کو یا تو اس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے یا پھر وہ کسی نظم میں پرویا ہوتا ہے. جی, یا پھر وہ کسی نظم میں پرویا ہوتا ہے یا اسے کسی نہ کسی کو وہ جواب دہ ہوتا ہے. اچھا, اپنی نمازوں کے لیے, روزوں کے لیے, چندے کے لیے. آپ کے پاس بھی کبھی کوئی ذمہ داری رہی؟ جی میرے پاس ذمہ داری تھی, پیغام رسانی کی ذمہ داری تھی. اچھا جی. طوبہ, آپ ماشاءاللہ جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کے پاس بھی کوئی ذمہ داری رہی قادیانی کے حوالے سے؟ اسلام تو ہم نے پہلے کیا تھا, آپ سے رابطے سے پہلے. تو ذمہ داری جو ملی تھی وہ ہمیں اس سے پہلے ملی ہے. مطلب کوئی ایک سال پہلے تقریباً تجدید کا جو کام ملا تھا تو وہ ایسا چھوا نہیں, کیونکہ مطلب ہمارا رابطہ بھی کم تھا صدر سے اور ایسے کوئی, اور پھر آپ بیزار بھی تھی. ہاں جی بالکل. چندے آپ دیتے تھے جماعت کو؟ ہاں جی وہ تو تھا. لائک کتنی طرح کے چندے ہیں جو آپ جمع کرواتے تھے؟ تحریک جدید تھا, وقف جدید تھا اور وصیت کے چندے تھے, یہ تو مجھے یاد ہیں. لائک 32 قسم کے چندے ہیں, چند ایک آپ کو یاد ہے؟ بالکل. اور یہی میں نے سنا ہے کہ 32 قسم کے چندے ہیں. ہاں جی بہت سارے چندے ہیں. یہ جو چناب نگر میں بہشتی مقبرہ ہے جس کو آپ جو ہے وہ ربوہ بھی کہتے ہیں, تو وہ جو بہشتی مقبرہ ہے اس کا کیا ماجرا ہے؟ یعنی اس میں کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں یا کوئی اپنا جنتی روحیں وہاں جاتی ہیں, کیا ماجرا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. دراصل وہاں پہ قبر لینے کے لیے آپ کو وصیت کرنی پڑتی ہے. اچھا. اور جب آپ وصیت کرتے ہیں اس کے بعد سے لے کر جب تک آپ وفات نہیں پا جاتے تب تک آپ اپنی آمدن میں سے, اگر آپ کماتے ہیں آمدن میں سے, اگر آپ ہاؤس وائف ہیں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, کوئی بھی وصیت کر سکتا ہے. حصہ دینا پڑتا ہے. ہاں جی, آپ کو اس میں سے ایک حصہ دینا پڑتا ہے. اور جب آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو آپ کے اگر وصیت کے چندے کلیئر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پر قبر دفنایا جاتا ہے. یعنی اگر 75% بھی اگر کلیئر ہے تو پھر بھی نہیں, یعنی 100% کلیئر ہونا چاہیے. ہاں کہا تو یہی جاتا ہے کہ آپ کے کلیئر ہونے چاہیے. تو ہے کیا, یعنی وہاں دفن ہونے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ وہاں دفن ہوئیں تو آپ جنتی ہیں. جنتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی جو سڑک کے کنارے کے اوپر ایک قبرستان ہے تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی بہشتی زیور کا حصہ ہے. شاید ان کے چندے پورے نہیں ہوں گے اس لیے ان کو سڑک کے کنارے کے اوپر دفن کر دیا. طوبہ, آپ جب احمدی تھیں, قادیانی تھیں, تو ڈونیٹ وغیرہ کرتے تھے آپ؟ ہاں جی, چندہ جات وغیرہ دیتے تھے. اچھا, کتنے قسم کے چندے ہیں ان کے طرف؟ 32 قسم کے ہیں. 32 قسم کے؟ جی. اچھا, مجھے 2-3 کا نام ویسے ابھی یاد ہے, جیسے تحریک جدید ہوتا ہے, وقف جدید, اور ہمارے وصیت کے تھے تو اس کے بھی چندے وہ اس کے کافی زیادہ. نہیں, آپ نے بھی بہشتی زیور کے لیے کچھ پیسے جمع کروائے ہوں گے؟ کروایا ہوا تھا. تو وہ تو سب پھر اب گئے. اب تو اصل میں آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جنتی ہیں اور اب تو آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا یعنی یہ جو چندے ہم دیتے ہیں 32 قسم کے, تو فرض کریں کہ یہ تو ظاہر ہے جماعت کے اپنا جو مالیات ہیں اس میں جو ان کا کیا ہوتا ہے
نظام مالیات ہوتا ہے ہاں اس جی. میں جاتے ہیں. ہاں تو جی. پھر کیا کبھی کسی احمدی یا قادیانی کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے ریورس بیک بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی ملتے ہیں, پھر ان پہ بھی خرچ کیا جاتا ہے؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں دیکھا کبھی کہ مطلب کسی کو ضرورت پڑی ہو مالی طور پہ اس طرح, تو پھر یہ کہاں, مدد کی گئی یہ ہو. پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے پھر؟ تو اللہ ہی جانتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کینیڈا میں, برطانیہ میں جو آپ کے بڑے بڑے مذہبی لیکن رہنما بیٹھے ہیں, یہ شاید ہاں جی. ان کی گاڑیوں پہ ان کے پروٹوکول اور ان کے جو محلات ہیں اور ان کی اولادیں اور جو باہر وہ پوری طرح سے عیاشیاں کرتی ہیں, یہ چندے آپ لوگوں کے وہاں خرچ ہوتے ہیں. یعنی اگر احمدیوں قادیان, میں خود کئی ایسے قادیانی احمدیوں کو جانتا ہوں کہ بڑے ماڑے ہیں, بڑے کمزور ہیں, اور لیکن کبھی بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چندے ان کی عیاشیوں میں صرف ہوتے ہیں. سمرا, چونکہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے سابقہ جو مذہب تھا اس کا ایک سلوگن ہے لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اگر اسلام قبول کر لیا تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ابھی ان کی اپنی آزاد مرضی تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ جہاں چاہیں جائیں, جو چاہیں کریں, تو آپ کو لگتا ہے یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ شرارت کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے گا کہ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں, تو یعنی ریزسٹنس ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے کوئی قدم اٹھایا ہے, اس کے دین کے لیے اٹھایا ہے, تو پھر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ہمارا حافظ ہے اور نگہبان ہے. آپ بالکل بے فکر رہیے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اگر کوئی آپ پہ کوئی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری آئے گی تو آپ لوگوں کے جو بھائی ہیں نا, اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کی حفاظت فرمائیں گے. تو بالکل اس کی پریشانی نہیں لینی, ٹینشن نہیں لینی. الحمدللہ ہم سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ. طوبہ, ظاہر ہے کہ گھر والے چھوٹ جائیں گے, ملاقات نہیں ہوگی, یاد تو آئے گی, جی کیا کریں گے؟ بس جب نیت یہ تھی کہ اللہ کا نام لے کے نکلنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو پھر صبر ہمت اللہ دے ہی دیتا ہے بندے کو, تو انشاءاللہ پھر مینیج کر لیں گے, کوپ اپ کر لیں گے اس سے بھی. سمرا, جب آپ قادیانی مذہب سے بیزار ہوئیں تو اسلام کی طرف آنے کے حوالے سے پھر کون سی کتابیں جو تھیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوئیں؟ ہم نے قرآن پڑھا ترجمے کے ساتھ. جو وہی ترجمہ تھا جو قادیانیوں کا ہے یا نہیں, کسی مختلف تھا, یعنی اہل سنت والجماعت کا وہ؟ ہاں جی. اوکے. ہم نے ترجمہ پڑھا, تفاسیر پڑھی, اس کے بعد نبی پاک کی سیرت پڑھی, صلی اللہ, اس کے بعد ہم نے صحابیات کی سیرت پڑھی. تو دین تو ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل جو ہے وہ دین کی طرف مائل کیا. فرض کریں کہ اگر قادیانی آپ کو ڈرائیں دھمکائیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے, واپس آ جائیں, تو کیا کریں گے؟ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے, اور انبیاء ہیں, جب بھی انہوں نے حق بات کی تھی, جب انہوں نے حق بات کی ہے تو, یا کسی نے بھی, تو سب سے پہلا جو تھریٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جان جو ہے وہ جا سکتی ہے. تو اس لیے وہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی, اور اس کے لیے ظاہر ہم ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ جان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بالکل صحیح بات ہے, اگر اللہ نہ چاہے تو نہ کوئی جان دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے. طوبہ, اگر قادیانی لوگ آپ سے کہیں کہ مال و متاع لے لو, گھر بار لے لو, کوٹھی بنگلے لے لو, بینک بیلنس بھر دیے جائیں گے, واپس احمدی مذہب میں آ جاؤ, کیا فیصلہ کریں گے؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, باقی سب تو فقیر ہیں, تو کسی فقیر سے توقع لگانا باشعور لوگوں کا شیوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی دولت عطا فرما دی, اب اس سے اور بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے جو ہمیں اسلام سے ہٹا دے. سمرا, آپ قادیانی احمدی لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں اپنے قادیانی بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ایک دفعہ دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہدایت کے لیے مطالعہ کریں, قادیانیت کا بھی اور دین اسلام کا بھی مطالعہ کریں, اور اگر آپ پہ حق واضح ہو جائے انشاءاللہ تو پھر حق قبول کرنے میں دیر نہ کریں. طوبہ, آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, ہم جب گھر چھوڑ کے آئے تھے تو ڈر بھی تھا, خوف بھی تھا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گھر چھوڑا ہے. تو جب ہم دین کے لیے ایسا کر سکتے ہیں تو آپ تو پھر مطلب پیدائشی مسلمان ہیں,
تو اس نعمت کی قدر کریں, دین کی قدر کریں, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین اسلام چھین لیں. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جہود کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. اب زندگی کا مشن کیا ہے؟ یہی کہ دین اسلام کو پڑھا جائے, اس پہ عمل کیا جائے اور پوری دنیا میں اسے پھیلایا جائے. توبہ, اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی کوئی خواہش؟ بس یہی کہ اللہ تعالیٰ دین پہ دل قائم رکھے ہمارا اور باعمل مسلمان بنائے ہمیں, اخلاق اور کردار ہر لحاظ سے, اور اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہم سے دین کا کام لیں اور قبول فرمائے ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. آمین. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے کثیر عطا فرمائے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ کہ جن کو اسلام کی نعمت میسر نہیں تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کا بیج دل میں لگایا اور اللہ نے کیسے اس ایمان کو ایک تناور درخت بنا دیا, اور کتنی بڑی بڑی تنگی, تکلیفیں, پریشانی, مجبوریوں اور خوف کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی اسلام قبول کرنے سے بریک نہیں کیا. اور یہ نحیف سی, کمزور سی, نرم و نازک خواتین ہیں, لیکن ان کے فیصلے پہاڑوں جیسے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یقیناً ہم اسلام کی اگر قدر نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خواتین کے ذریعے سے اسلام کو زندہ فرمائیں گے. اللہ ان کے ذریعے نشر و اشاعت کریں گے, اور یہ اسلام کبھی بھی کہیں بھی کسی کے دل میں بھی پیدا ہو سکتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں. آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے, ان بچوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام پہ ثابت قدمی عطا فرمائے, ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا دے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.